بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. قال امیر المؤمنین علیہ السلام الدین یعصم والدنیا تسلم. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں الدین یعصم، دین انسان کی حفاظت کرتا ہے، دین انسان کا محافظ ہے. الدنیا تسلم، دنیا انسان کو رسوا کرتی ہے، ذلیل کرتی ہے. اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں بہترین زندگی گزارے، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اچھے انداز میں پاک پروردگار کی عبادت کرے، اگر وہ چاہتا ہے کہ زندگی کا جو مقصد ہے وہ اس سے حاصل ہو جائے، اگر انسان چاہتا ہے کہ اس دنیا میں فتن و فساد، گناہ، ان سب سے انسان کو چھٹکارا چاہیے، انسان ان سب سے بچنا چاہتا ہے، تو دین ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ان گناہوں سے، فسادوں سے بچا سکتی ہے. چونکہ امام علی فرماتے ہیں دین ہی عزت ہے. اگر انسان عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اگر انسان اس انسانیت کے کمال تک پہنچنا چاہتا ہے، اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ زندگی گزارنے کے طریقوں کو حاصل کرے کہ دنیا میں کس طریقے سے ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں، ایک باعزت بابرکت زندگی گزار سکتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف دین ہی ہے. جس طریقے سے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں الدین یجل، دین انسان کو جلالت بخشتا ہے، بزرگی بخشتا ہے، عزت بخشتا ہے. والدنیا تذل، دنیا انسان کو ذلیل کرتی ہے. آپ عام طور پر بھی دیکھیں گے جس علاقے میں جو شخص دیندار ہوتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، وہ لوگوں میں محبوب ہوتا ہے، تمام لوگ اس کی تائید کرتے ہیں. تمام لوگ جب بھی اس علاقے میں کسی سے پوچھا جائے کہ اس علاقے کا بہترین انسان کون ہے، تو وہ آپ کو اشارہ کریں گے اسی انسان کی طرف جو دیندار ہے. تو دین کیا ہے؟ یہ آپ کو عزت بخشتا ہے، یہ آپ کو رسوائی سے بچاتا ہے، یہ آپ کو ذلت کی زندگی سے بچاتا ہے. اگر آپ زندگی کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں، انسانیت کے کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ نے جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا ہے اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ انسان دیندار بنے، دین شناس بنے، دین کو پہچانے. کیونکہ الدنیا امد، دنیا ایک گزرتا ہوا لمحہ ہے. آئے آپ، وقت آ گیا مرنے کا، انسان چلا جاتا ہے، آتا ہے اور جاتا ہے. والآخرۃ ابد، مگر آخرت ہمیشہ رہنے والی منزل ہے. ہمارا ٹھکانہ دنیا نہیں ہے، ہمارا اصلی گھر آخرت ہے. لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا وہ گھر اچھا ہو، اگر میں چاہتا ہوں کہ میں آخرت میں سربلندی کی زندگی کروں، مجھے آخرت میں آرام ملے، مجھے آخرت میں سکون ملے، مجھے آخرت میں عزت ملے، تو مجھے ضروری ہے کہ میں دنیا میں دیندار بن کے رہوں، میں دنیا میں اسلام کے قوانین کو فالو کروں، اپنے رب کا حقیقی بندہ بنوں، اپنے پاک پروردگار کی حقیقی بندگی کروں، الہی قوانین پر عمل کروں. تبھی جا کے میں بہترین زندگی گزار سکتا ہوں. لہذا مجھے عزت چاہیے، تو وہ دین ہی ہے جو مجھے عزت دے سکتا ہے، دین ہی ہے جو میری حفاظت کر سکتا ہے، میری حفاظت کر سکتا ہے، میرے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے،
میری ہر چیز کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اگر میں دنیا کو دین پر ترجیح دیتا ہوں تو یقینی طور پر میرے ہاتھ میں نہ دنیا رہے گی نہ میرے ہاتھ میں آخرت رہے گی۔ لہذا رسول فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آپ یہاں پر صحیح طور پر الہی قوانین کے پابند بن جائیں، قرآن اور حدیث کو اور اہل بیت کی زندگی کو اپنے لیے نمونے عمل بنائیں، اہل بیت کے فرامین پر عمل کریں، تو یقیناً اس کھیتی میں، دنیا کی کھیتی میں نے اپنے لیے بہت کچھ بویا ہے جو میں آخرت میں کاٹوں گا۔ لیکن اگر میں دنیا کی خواہشات کا شکار ہو گیا ہوں، اگر میں فتن و فساد کا شکار ہو گیا ہوں، ریاست طلبی، حب ریاست، حب شہوت، حب خود پسندی، ان سب چیزوں کا اگر میں شکار ہو گیا ہوں تو یقیناً نہ تو مجھے دنیا ملنے والی ہے نہ تو مجھے آخرت ملنے والی ہے۔ دنیا میں بھی مجھے جو ہے ذلت کا طوق پہننا پڑے گا اور آخرت میں بھی مجھے ذلت ہی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ لہذا اگر ہم بہترین زندگی چاہتے ہیں تو امام علی فرماتے ہیں بہترین زندگی یہی ہے کہ آپ دیندار بنیں، آپ قرآن کے مطابق زندگی گزاریں، آپ اہل بیت کے فرامین کے مطابق زندگی گزاریں، آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کریں، تبھی آپ کو دنیا میں بہترین زندگی مل سکتی ہے، کیونکہ الدین یعصم، دین حفاظت کرتا ہے آپ کی۔ لہذا اللہ تعالی ہم سب کو دین شناس اور دیندار اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔